تو آج سننے میں آیا تھا کہ بڑا کوئی اہم فیصلہ ہوگا، شاید ان کی بیل کے لیے بھی اپلائی کیا جائے گا۔ جو کورٹ ہے اس نے ان لوگوں کو جوڈیشل بھجوا دیا ہے، اب ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میری آج ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ فلی کانفیڈنٹ ہے اور اس کا یہی کہنا ہے، میں نے پہلے کوئی جرم کیا تھا کہ میں اس کی معافی مانگوں، نہ میں نے کوئی کسی توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے۔ وہ اس وقت تو ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ، توڑ پھوڑ کرنے والوں کے جو ہیں وہ تو اندر تھے۔ ویڈیوز کے مطابق جناح ہاؤس کے اندر کوئی عورت نہیں گئی۔ ابھی اگر ان خواتین کو غیر قانونی طور پہ کسی اور پرچے میں ملوث کیا جاتا ہے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پاڈش۔ ناظرین، آج صنم جاوید صاحبہ اور طیبہ صاحبہ اور باقی دیگر خواتین کی بڑی اہم پیش رفت تھی کیس کے اندر۔ اس سے پہلے ان کا فزیکل ریمانڈ 5 دن کا باس ہوا تھا اور جوڈیشل بھی 5 دن کا ہوا تھا۔ تو آج سننے میں آیا تھا کہ بڑا کوئی اہم فیصلہ ہوگا، شاید ان کی بیل کے لیے بھی اپلائی کیا جائے گا۔ تو یہ تمام جتنا بھی سینیریو ہم ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں، تھرو سے یہ وہاں پر موجود تھے اور پوچھیں گے کہ آج کیا ہوا پورا دن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ارتضیٰ، تھینک یو۔ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، آج بڑا اہم دن تھا، تو آج کیا پیش رفت ہوئی ہے وہاں پہ؟ ارتضیٰ آج یہ ہوا ہے کہ جو کورٹ ہے اس نے ان لوگوں کو جوڈیشل بھجوا دیا ہے، اب ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے پچھلی پیشی پہ جو ریمانڈ مانگا گیا تھا اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے ان سے ان کے موبائل ریکور کرنا ہے۔ جی تو ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ صنم کا موبائل جو ہے ہم نے جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز تھیں ان کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے اب فردر کوئی اس کے فزیکل ریمانڈ کا یا باقی لڑکیوں کے فزیکل ریمانڈ کا کوئی لاجک بنتا نہیں تھا، اور کورٹ نے میرٹ پہ بہت اچھا فیصلہ کیا، ان کو بھیج دیا ہے جوڈیشل پہ۔ اب ہم اپنی کنویننٹ کے مطابق دیکھیں گے کہ ہم نے ان کی کب بیل کروانا ہے۔ تو سر، موبائل میں ایسی کیا چیز خاص تھی جو آپ کو لگا کہ ایک موبائل کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے انہوں نے کوئی 5 دن کا فزیکل ریمانڈ مانگا؟ کیا چیز تھی موبائل کے اندر آپ کے مطابق؟ ان کا ارتضیٰ یہ تو 5 دن یا پچھلے جو 22 دن جو ہیں انہوں نے جو شناخت پلیٹ کے نام پر ان کو جیل میں رکھا ہے، یہ میرے اپنے خیال میں، اب اس کا فیصلہ تو کورٹ ہی کریں گے، لیکن یہ صرف ان کو بلیک میل کرنے اور ان کو پریشرائز کرنے اور ان کی فیملیز کو تنگ کرنے کے لیے، اس کے بچے جو ہیں وہ مس پلیس ہیں، ان کا خاوند مس پلیس ہے، ہم اپنے گھروں سے ڈسلوکیٹ ہیں، تو وہ ٹیکنیکلی تو اگر آپ نے کسی کا شناخت پلیٹ کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو وہ 48 آور کے اندر اس کی شناخت پلیٹ ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ جو انہوں نے 22 دن کے بعد ان کی شناخت پلیٹ کروائی ہے اس کی کورٹ کی نظر میں کوئی ویلیو بھی ہوگی۔ وہ تو صرف ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ اب انہوں نے 5 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا، فزیکل ریمانڈ میں اگر انہوں نے صرف موبائل ان کا برآمد کرنا تھا تو موبائل کو سمپل وہ کہتے جی موبائل چاہیے، دوسرے دن سارے لوگ موبائل دے دیتے، یا 2 دن کے بعد کورٹ پیشی کر لیتی۔ ایور آج کا جو بھی ڈیسیژن ہوا ہے اس سے ہم لوگوں کو کافی ریلیکس ملے، فیل کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ اب ہم اس کی قانون کے مطابق انشاءاللہ میرے لائر جو ہیں وہ کل بیل اپلیکیشن داخل کریں گے، پھر کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق۔ سر، آپ کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ میری آج ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ فلی کانفیڈنٹ ہے اور اس کا یہی کہنا ہے کہ نہ میں نے پہلے کوئی جرم کیا تھا کہ میں اس کی معافی مانگوں، نہ میں نے کوئی کسی توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے، نہ میں نے کسی کو اس کے لیے اکسایا ہے، بلکہ میں تو خود پریشان تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں جا رہے ہیں جناح اس کی طرف، اور میرا تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے بہت پیچھے تھی میں، تو اس وقت ان کو بھیجا کہ آپ آگے کیوں جا رہے ہو، ایسی تو کوئی، یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ روکنے کی کوشش کی ہے جو وہاں پہ لوگ تھے؟ اس کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں یہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ آگے کیوں جا رہے ہو اور رکو یہاں پہ، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کسی کی سن ہی نہیں رہے اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور میں تو واپس جا رہی ہوں، یہ کہہ کے اس کی آڈیو ریکارڈ موجود ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یعنی کہ سیم اسی ٹائم وہاں پہ موجود ہے جب جس وقت یہ لوکیشن میں وہاں پہ موجود تھی؟ نہیں، یہ لوکیشن سے جو جناح ہاؤس ہے اس کے اندر یا اس کے باہر نہیں تھی، اس سے بہت پیچھے تھی، اور وہ اس وقت تو ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ، تو توڑ پھوڑ کرنے والوں کے جو ہیں وہ تو اندر تھے،
اور ہم لوگ تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا ثانیہ جو ہے وہ ایک قومی ثانیہ ہے، اس کو کسی ایک پارٹی سے ریلیٹ کر کے مت دیکھا جائے، اس کی فیئر ٹرائل کیا جائے، اور اس میں جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے کیفر کردار تک ان کو ان کے رول کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر کسی آدمی نے جا کے آگ لگائی ہے تو اس کو ویڈیو موجود ہیں ریکارڈ میں، ویڈیوز کے مطابق جنا ہاؤس کے اندر کوئی عورت نہیں گئی، ناٹ اونلی صنم، باقی جو 13 یا 12 عورتیں بھی انہوں نے کسٹڈی میں رکھی ہوئی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو خواتین ہونے کے حوالے سے ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے، پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بہت شدید قسم کی وائلیشن ہے۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا۔ پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی شہری کا لیگل حق ہے کہ آئین نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ایلیگیشن آپ ان لیڈیز پہ لگا رہی ہیں، کیا ان لیڈیز میں سے کسی نے اس رول کو پرفارم کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہے، آپ ان کو پچھلے 30 دن سے آپ لوگ مختلف جیلوں میں اور مختلف تھانوں میں صرف اس وجہ سے ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ ایک وہ آئیڈیالوجی جو پاکستان کی ریاست نے ان کو 14 سال لگا کے فیڈ کروائی ہے، اس سے اب بیک آؤٹ کر دیں۔ ریاست پہلے اپنے ان ذمہ داران کو تو سزا دے نا جنہوں نے ان لوگوں کی برین واشنگ کی یا جو بھی کیا، اس میں وہ لوگ برابر کے اس جرم میں شامل ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا، یا جن لوگوں نے ان بچوں کے دماغوں کو ذہنی طور پہ تباہ کیا۔ سر 5 روزہ فزیکل ریمانڈ تھا، اس کے بارے میں پوچھا آپ نے کہ کوئی ٹارچر تو نہیں کیا ان پہ، یا کس طرح نارمل اس بات یہ موبائل کے بارے میں پوچھا اور اس کے بعد وائنڈ اپ کر دیا؟ نہیں، وہاں پہ مختلف طرح کی انویسٹیگیشن ٹیم تھیں جنہوں نے آ کے ان سے جو لیگل طریقہ تھا اور جو بھی ان کے پاس ایویڈنس موجود تھی ان کی روشنی میں کوشچننگ کی، جس میں سے ان سے ایک کویشچن یہ بھی کیا گیا کہ جی جب وہ عسکری ٹاور جلا ہے تو وہ اس وقت آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ تو عسکری ٹاور کے پاس نہیں تھے، ہم تو وی آر ان کینٹ، تو ہم تو جنا اس کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس کے وہ کیا ہے مال آف لاہور، ہم تو وہاں کھڑے تھے سارے، تو ہمیں کیا پتہ عسکری ٹاور کس نے جلایا ہے یا کیا کیا ہے۔ ہاؤ ایور وہ جنہوں نے بھی عسکری ٹاور جلایا ان کی بھی ویڈیوز ہوں گی، ان کو پکڑیں۔ ابھی اگر ان خواتین کو غیر قانونی طور پہ کسی اور پرچے میں ملوث کیا جاتا ہے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ تو جوید صاحب آپ 14 نوزائیدہ جوڈیشل ہو گئے، تو اب تو آپ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو کب تک امید ہے کہ انشاءاللہ بیل گرانٹ ہو جائے میں گی؟ پوری کوشش کروں گا کہ کل سارے جو آئی او ہیں ان سے سارے جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان سے لے کے ہم پراپرلی دیکھیں کہ ہمارے جو بھی خواتین ہیں ان میں کس خواتین پہ کیا چارج آیا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے بعد بیل اپلائی کریں گے۔ امید ہے کہ ہم میرے لائر کل بیل اپلائی کریں گے۔ جوید صاحب ایک آخری کویسچن ہے، وائنڈ اپ کروں گا۔ ہم نے کسی کو اتنی جلدی جو ہے ریپڈلی جو ہے لوگوں کے دلوں میں گڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایون کہ کسی سیاستدان کو بھی نہیں دیکھا جس طرح آپ کی بیٹی صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گڑ کر رہی ہیں۔ ہم نے ایک پبلک سروے کیا ایون کہ اگر صنم جاوید صاحبہ کو خان صاحب ٹکٹ دیتے ہیں اور مریم نواز کے مد مقابل اس حلقے میں دیتے ہیں تو لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو یقین مانیں 90% لوگوں نے یہی کہا کہ ہم صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک عورت ہو کے اس نے 28 دن جیل برداشت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اس کے اندر وہ ہمت اور پاور ہے کہ لوگوں کی باتوں کو بھی وہ فیس اور برداشت کر سکے گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ان کے پبلک گراف میں تھوڑا ہوگا؟ ارتضیٰ ہمارے بلڈ میں شامل ہے، ہم کسی سے کسی حالت میں بلیک میل نہیں ہوتے، مطلب یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ تو میری بیٹیاں جو ہیں ہم نے ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ میرے گھر میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرا بھی پورا یقین ہے کہ اگر میری بیٹیوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، اور اپنے تمام تعلقات ہونے پیپلز پارٹی سے ہونے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تعلقات ہونے کے باوجود میں نے کسی ایک شخص سے بھی اپنی بیٹی کے لیے مدد نہیں مانگی، نہ میری بیٹی نے مجھے اس کے لیے کہا۔ اس نے کہا پاپا میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں کسی سے مدد کیوں مانگوں، میں میرٹ پہ
तमाम केस को फेस करूँगी, आपने भी किसी से नहीं कहना। इसलिए मैं सिंपल कानून के मुताबिक जो चल रहा है उसके मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसमें ये सलाहियत है कि वो प्रेशर को भी बर्दाश्त करेगी और मेरिट पे फैसला सर अगर कोई वीडियो या एविडेंस मिलता है इनको क्या नाम है इदारों को जिसमें वो जलाओ गड़ाओ में इन्वॉल्व हैं, आपके मुताबिक और सनम जवेद साहबा के मुताबिक वो इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिसमें वो गिल्टी पाई जाती है तो क्या फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान मुझे बहुत अजीज़ है और जितना ये मुल्क मुझे अजीज़ है मेरे बच्चों को भी अजीज़ है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमने इस मुल्क के लिए वो भी कर्ज़ अदा किए हैं जो इस मुल्क की तरफ से हम पे वाजिब नहीं थे। हम इस मुल्क की एक एक पत्ते से एक एक ईंट से प्यार करते हैं। मेरा ख़ानदान कभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के अदारों के बारे में, इवन किसी भी अदारे के बारे में जो कानून के मुताबिक काम कर रहा होगा, हम उसके बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हम तो बेसिकली लेफ़्ट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं और लेफ़्ट विंग की पॉलिटिक्स में इंतहा पसंदी शामिल नहीं होती। उसमें बातचीत या मेरिट पे या आर्गूमेंट के साथ बात की जाती है, ना कि तोड़ फोड़ के साथ। सर लास्ट बता दें, सनम साहबा के चाहने वालों को कब तक आप वो दोबारा उन्हें देखेंगे फील्ड के अंदर, दोबारा उनकी वीडियोस देखेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे? मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में उसकी बेल हो जाएगी, अगर उसको किसी पर्चे में इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मुलव्वस ना किया तो। थैंक यू सर।